سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفاتح مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد اللہ پاک کے 3 بڑے احسان ہیں انسان پر عبادات کی شکل میں، جن کی احادیث میں بھی اور قرآن میں بہت زیادہ فضیلت ہے۔ عمل کے حساب سے وہ فرائض میں داخل نہیں، لیکن کسی حد تک بہت ہی زیادہ مقام ہے ان کے عبادات میں، اور جس قدر ان کے بلند مقامات ہیں اسی وجہ سے اسی قدر انسان جو ان سے غفلت برتتا ہے۔ خاص طور پر ان 3 چیزوں کا ذکر فرمایا ایک حدیث میں جو بیگہی اور طبرانی میں۔ اس میں پہلی چیز جو ہے وہ رات کی عبادت ہے، رات کا جاگنا، جس کو ہم کہتے ہیں تہجد بھی کہتے ہیں، قیام اللیل بھی کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی عبادت ہے یہ، بہت فضائل ہیں، بہت انعامات ہیں اس کے حدیث کے اندر۔ اور اس عبادت کے بارے میں مختصر یہ کہ ہم سب بیٹھے ہیں تزکیہ کے لیے، اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کی محبت و قرب حاصل کرنے کے لیے، جنت کے منازل طے کرنے کے لیے، گناہوں کو ختم کرنے کے لیے، دعاؤں کو مانگنے کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوشخبریاں سننے کے لیے، یہ ساری چیزیں جو اللہ پاک نے اس رات کی عبادت میں رکھی ہیں۔ اور اسی حدیث میں اس کے مختلف انداز سے اللہ نے بیان فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو اکثر علماء کرام سے سنتے ہیں کہ رات کے تیسرے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قریب ترین آسمان میں اترتے ہیں اور آواز بلند ہوتی ہے کہ کوئی ہے بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں، کوئی ہے پریشان اس کی پریشانیوں کو دور کروں۔ تو اس طرح کہہ کے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک چیز کو مخاطب ہوتے ہیں پوری انسانوں سے، اور اس وقت ساری دنیا جو ہے وہ بے خبر سوئی ہوتی ہے۔ سب سے بڑا سستی کا وقت وہ ہوتا ہے انسان کے لیے، شیطان کا وقت وہ ہوتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں آج کل خاص طور پر۔ اس میں غفلت کی وجہ یہ ہے کہ بہت رات دیر سے سوتے ہیں، اور سنت تو یہ ہے، سنت بھی یہ ہے کہ انسان بہت جلدی سوئے۔ فضولیات اتنے ہیں کہ آدمی بس ابھی یہ دیکھ لیتا ہوں، ابھی یہ کر لیتا ہوں، وہ کرتے کرتے گھڑی کو جو دیکھتا ہے تو آدمی بہت دور نکل جاتا ہے، اور اتنی بڑی چیز سے محروم ہو جاتا ہے انسان۔ اس پہ تھوڑا سا بس یہ کہ شیطان کے بار چڑھتے ہیں، یار تم چلو فرائض ادا کر دیے، فرض پڑھ لیے، ضروری تو نہیں ہے نا یہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نہیں نا اس بات کو، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرائض کے بعد نفل عبادت میں یہ بات رکھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے
اس کو پسند بہت فرمایا، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ بزرگان دین یہ فرماتے ہیں کہ فرائض کی ساری کمیوں کو نفل پورا کریں گے، یہ بھی یاد رکھنا۔ کہ ایک بزرگ کا قصہ ہے، مجھے اس کو نام یاد نہیں، حضرت جنید بغدادی یا باجد بستانی اسی درجے کے بزرگ تھے، انتقال ہوا تو ان کو دیکھا کہ مریدین نے تو کسی نے پوچھا حضرت کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ تو اتنے بڑے بزرگ تھے جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، کہنا حقیقت تو یہ ہوئی بھائی کہ جتنی میں نے عبادات کی تھیں، جتنے روزے رکھے تھے، جتنی میں نے بڑے بڑے جناب کیے تھے معاملات، سوچتے ہو کہ کل ملے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری عبادت کو ایک سائڈ پہ رکھ دیا، اس میں سے صرف میرے رات کے نفل اٹھائے اللہ نے اور کہا کہ مجھے یہی سب سے زیادہ پسند تھے، میں تو اسی لیے بخشش کرتا ہوں۔ الحمدللہ چانس ہے بہت بڑا، ہمارے پاس کون سے اتنے فرائض بڑے مقبول فرائض ہیں، ابھی نہیں پتا ہوگا مولانا صاحب نے کون سی آیت پڑھی ہے وہ بھی نہیں یاد ہوگی، میں بھول گیا ہوں کہ کیا پڑھا تھا، الحمدللہ کیسا پڑھا تھا یا سورہ یاسین پڑھی تھی۔ یہ تو ہماری نمازوں کا حال ہے، پتہ نہیں پڑتا کہ امام صاحب کیا پڑھ رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں، کیا سنا تھا کیا نہیں پڑھا تھا۔ تو بھائی اس کمزوری کے اندر یہ دیکھیں چند دینا ہے انسان کے کچھ کمال آدمی سب سے بہتر بات ہے یا نہیں؟ کیا سستی میں رکھا ہے، کیا نیندوں میں کیا رکھا ہے، مجھے بتایا کب تک پوری کرنی ہے ہم نے نیندوں کو، آخر قبر آ جائے گی سب مزے سے سوتے رہو جتنے دیر سونا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب نیک اچھا مومن جاتا ہے نا پوری تیاری کے ساتھ، تو قبر میں اس کے ایسے لٹا دی جاتا ہے جیسے نو نویلی دلہن کو لٹایا جاتا ہے۔ الحمدللہ کیا خوبصورت، کتنی عجیب انداز حدیث میں بیان کرنا، کیسے انسان کو نزاکتوں کے ساتھ، نولی دلہن ہوتی ہے نزاکتوں کے ساتھ اس کو لٹایا جاتا ہے، ایسی نزاکتوں کے ساتھ اور تکلیفات کے ساتھ اس کو جو ہے سلایا جاتا ہے۔ تو اس میں یہ سب سے بڑی عبادت ہے رات کا جاگنا۔ یہ ایک چیز یہ بھی ہے اس میں واضح اور کلیئر بات ہے، خاص طور ہم جیسے طالب علموں کے لیے جو کوشش کر رہے ہیں آخرت کی۔ وہ تو ایک شعر بھی اقبال کا، سب پورا مجھے یاد نہیں آ رہا کہ بے صحرا گائی ہوتے ہیں، ایسے کچھ یاد نہیں آ رہا کہ بھائی کسی انسان کو بھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب جو نصیب ہوگا وہ بغیر رات کے جاگے ہوگا۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوگی اللہ تعالیٰ جو دیکھتا ہے قرب کیا واسطہ ہوتا ہے، وہ رات کی عبادت کا ہوتا ہے، تہجد کو ہوتا ہے۔ تہجد گزار تو ہر آدمی کو ہونا چاہیے، ہر عورت کو ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو بہت آسان عبادت ہے، بہت آسان عبادت ہے، کیونکہ نماز تو پڑھنی ہے، عشاء کی نہیں پڑھنی، فرض ہے نا۔ تو تہجد کا ٹائم تو عشاء کے بعد شروع ہو گیا، آپ نے عشاء پڑھی نہیں، تہجد کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو بزرگان دین نے کہا ہے کہ سب سے کمتر درجہ تہجد کا یہ، لیکن تہجد گزار بن جائیں گے آپ، یہ نماز کے فوراً بعد آپ 2-4 رکعت نفل پڑھ لیں اور تہجد کی نیت کر لیں، ساتھ ہی تہجد گزار ہو گیا۔ لیکن یہ ایک تو یہ ہے کہ بھائی پڑھ لیا میں تہجد، لیکن جیسے جیسے انسان بڑھتا جائے گا، اصل چیز جو ہے تہجد میں جس میں درجے بلند ہوتے ہیں انسان کے ایسی عبادات میں، وہ نفس کو مارنے والا درجہ ہے۔ دو طریقے ہیں، بلکہ 2 اسلاف طریقے ہیں، حدیث میں 2 ہیں کہ نبی اکرم کیسے ادا فرماتے ہیں تہجد کو۔ ایک تو یہ بھی کہ ساری رات آدمی جاگ رہا ہے اور تیسرے پہر تہجد پڑھ لی، یہ بھی اونچی چیز ہے الحمدللہ۔ لیکن اس سے بھی زیادہ افضل چیز پتہ ہے کیا ہے؟ کہ آدمی جائے سوئے سو کے پھر اٹھے، سبحان اللہ، پھر مزہ آتا ہے بستر کو چھوڑنے کا۔ تتجافی جنوبهم المضاجع اور قرآن کے سائے۔ تہجد کئی طریقے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ کم یہ تو تہجد گزار بننا، آدمی لیے ٹھپا لگنا وہ تو مشکل نہیں۔ آج سے ساری نیت کرتے ہیں بھائیو، جہاں سنتے ہیں تہجد ناقو مارے گے یار، یہ تو بھائی بزرگوں کا کام ہے، اللہ والوں کا کام، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو عشاء اللہ نے پڑھا دی ہے تو 2 ساتھ ہی ٹکا دو، 2 نفل اسی وقت ہی، مسجد سے نکلنے پہلے 2 نفل بھی پڑھ لو۔ یہ بھائی چلو آخری جو 2 نفل ہیں، آخری نہیں پڑھتے 2 نفل، اس میں بھی نیت کر لو، سبحان اللہ، یہ بھی نہیں ہوتا، اسی میں نیت کر لو۔ تو بعض نفل عبادت میں تو کئی کی نیت کر سکتے ہیں، کتنی چاہے نیت کر لیں آپ، تو اللہ تو بڑا کریم، سب کے ثواب لکھ دیتے ہیں، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ کریں گے بھائیوں، خاص طور پر عورتیں سنیں گے تو یہ ضرور چاہیے یہ کام، تہجد گزار بن جائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ٹھیک ہے چلی تو صحیح نا، ٹھپا تو لگ گیا نا تہجد کا، کتنی آسانی کی اللہ پاک نے، لیکن آپ کے لیے میرے لیے یہ کام نہیں ہے آپ یہ کام شروع نہ کریں، ہمیں تو چاہیے کہ بھائی وہ والا کون سا
تیسری اسٹیج جائیں سوئیں پھر اٹھ کے وضو کر کے اب پھر تہجد پڑھیں، پھر اس کے بعد کیا کریں؟ اللہ اللہ کی تسبیح چلے الحمدللہ فجر تک، پھر فجر کے بعد بیٹھیں، پھر مراقبہ کریں اللہ کا شاق، پھر نفل پڑھیں، پھر حج عمرے کا پورا ثواب ملے گا۔ کیسے لوگ ہیں جن کی ساری زندگی یہ گزرتی ہوگی مجھے بتائیں، اور پھر بھی وہ ڈرتے ہوں گے ہماری بخشش ہوگی نہیں ہوگی۔ اور کتنے بیوقوف لوگ ہیں، معذرت سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک نے انہیں اس تک پہنچا دیا ہے اور پھر بھی وہ عمل نہیں کرتے۔ اللہ نے صحت دی ہوئی ہے اور مطلب ایسے استاد بھی دے دیے ہیں، ایسے شیخ بھی دے دیے ہیں، وہ ماحول بھی بنا دیا ہے، مسجدیں بھی دے دی ہیں، سب کو سمجھا بھی دیا ہے، چپکے سے نکل جاتے ہیں فجر کے بعد۔ یہ کوئی زندگی ہے ہماری یار؟ کیسی زندگی گزار ہے غفلت کی، اندازہ لگاؤ۔ بٹ اتنے سن لو باتیں، عاشق رسول تھے، عاشق یہ تھے، عاشق وہ تھے، دعا کرو جی تھے فلاں، یہ باتیں ہیں۔ مرد بنو، مرد بنو۔ اللہ کہتا ہے رجال، عورتوں سے بدتر ہو گئے ہم، اتنے ٹانگیں کانپ جاتی ہیں رات کے جاگنے سے، کوئی اشراق پڑھنے سے۔ کیا ہوگا حال جب آخرت میں جائیں گے؟ اس وقت کا جو پچھتاوا ہوگا نا، اس کا تو ہم تصور نہیں کر سکتے۔ جس وقت وہ محلات ملیں گے، وہ درجات ملیں گے، ان پہ لکھا ہوگا یہ تہجد کا ہے، یہ اشراق کا ہے، یہ اس نفل کا ہے، یہ اس عبادت کا ہے۔ آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ہم ان راستوں کو چھوڑ کے جاتے تھے صرف تاکہ بستر پہ لیٹ کے مستی مارنی تھی، اور کیا کرتے ہیں وعدہ بھائیوں؟ پکا وعدہ کس چیز کا؟ دو چیزوں کا۔ نمبر 1 تہجد گزار بننا ہے آج سے۔ تو سٹارٹ جو بہت ہی کمزور ہے بیچارہ، تو اس کو ایک کام تو کر لینا ہو کہ آج نیت کر لے، اب تو عشاء گزر گی، تو ابھی تو ہے نا، جانے سے پہلے 2 رکعت پھر پڑھ لے کہ میں نے تہجد گزرا، گھر جا کے پڑھ لیا۔ تو باقی اچھے لوگوں کا کام یہ ہے کہ جیسے آپ حضرات صوفی ذات بیٹھیں تو آپ تو جائیں سیدھے بستر پہ جائیں، جلدی سوئیں، نیت کریں، الارم لگائیں، الحمدللہ تہجد سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، 15 منٹ پہلے اٹھ جائیں، 5 منٹ وضو میں، 5 منٹ دو رکعتوں میں، الحمدللہ 5 منٹ دعا کے اندر، 15 منٹ پورا کام بن گیا۔ اللہ 15 منٹ میں کیا کمال بن گیا وہ آدمی، اللہ کیا کمال بن گیا وہ آدمی۔ 15 منٹ کا کام پہ ہونا نا کہ بھئی اتنے پیسے زیادہ ہو جائیں گے، تو صبح 15 آپ کا کام کتنے سٹارٹ ہو جی؟ میرا جی کام سٹارٹ ہوتا ہے جی 6 بجے۔ اچھا آپ اس طرح کریں، آپ اگر آ جائیں نا 6:15 بجے، تو ہم آپ کو 50 پاؤنڈ زیادہ دے دیں کہ ہماری بہت سخت ڈلیوری آنی ہے۔ بالکل جناب کوئی بات نہیں، 15 منٹ کیا فرق پڑتا ہے؟ کتنے شوق سے جائیں گے، ان کو 15 منٹ بہت کم ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنتیں کھول رہا ہوں تیرے لیے، اٹھ 15 منٹ مجھے دے دیں گے بھائی، پکا وعدہ؟ چلو اس سے آسان طریقے آپ کو بتاتا ہوں، کہتے بتانے کی میں سنا رہا ہوں۔ ایک چیز بتائی، رات کا جاگنا۔ رات کو جاگنے کی وجہ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک وجہ تو بتایا اللہ پاک حدیث میں، عاجز۔ کوئی آدمی عاجز ہے رات کو جاگنے کی وجہ سے۔ عاجز کیا ہوتا ہے؟ 2 معنی ہو سکتے ہیں اس کے۔ ایک تو عاجز یہ بیمار ہو گیا بیچارہ، اٹھ نہیں سکتا، اور بیماری ہے نا، کسی شوگر ہو گئی جناب، جسم کانپتا ہے جناب، بلڈ پریشر ہوتا ہے، دماغ گھبراتا ہے۔ اللہ ہمارے پہ سب دعائیں مانگیں اللہ سے، اللہ ہمیں سے کوئی بیماری نہ دے، مرتے دم کو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو وہ بیچارے شوق پیدا ہو گیا، اٹھ نہیں سک رہے، کسی کہیں درد ہو رہا ہے، کسی کوئی دوا کھا رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ عاجز۔ عاجز کا ایک اور مطلب میں لے لیتا ہوں اپنے فائدے کے لیے، کہ عاجز وہی ہوتا ہے کہ نفس کا آدمی بالکل ذلیل ہو چکا آدمی، ہمت ہی نہیں ہے اس کی، تکی کو چھوڑ دیتے ہی وہ دیکھتا ہے اور روتا ہے، ہائے بستر میرا ہے یار، میں کیسے چھوڑوں اس کے، یار کتنا سونا تکیا ہے یار، یار ڈبل رکھا تھا تکیا میں نے، پھر ادھر کروڑ مار لیتا ہے، اچھا 1 منٹ میں بھی اٹھتا ہوں، پھر ادھر کروڑ مار لیتا ہے۔ یہ سستی کا مارا ہوا عاجز انسان ہے۔ تو پہلا تو صحیح ہے نا بیچارہ، بیمار ہے نہیں اٹھ سکتا، دوسرا کیا ہے؟ شیطان ہی ہے نا، وہ تو بھی ایسے کام کر رہا ہے، چلو اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو ہڈنگ کیا ہوئی؟ ہڈنگ یہ ہوئی کہ کوئی عاجزی کی وجہ سے رات کی عبادت نہیں کر سکتا، جو کتنی بڑی عبادت ہے، وجہ بتائی جائے، وہ عاجز ہے نہیں کر سکتا۔ دوسری چیز ذہن سے نکل لی، دوسری چیز کیا تھی؟ خرچ کرنا، جیب کو ڈھیلا کرنا۔ ہم جیب کو بھرتے ہیں، جیب کی جو سوراخ ہمارا ہے ہی نہیں، بالکل نہیں، ایسی جیب ٹائٹ بناتے ہیں، اندر رکھتے ہیں کہ اس کے اندر اتھے بھی زیپ لانے نکلے ہی نہ کسی سے بھی،
ادھار لے لیں گے یہاں سے نہیں نکلتا، یا دینا یا آج گوشت میں دیکھیں سے لوگ، میں جاتا ہوں گوشت ووشت لینے، تماشے دیکھتا ہوں دنیا کے، خود جاتا ہوں تو جناب کیا ہمارا دکھ رہے دے دیں گے، اس نے کہا بنیان کھولنا اس پہ سیب نکالنا اندر سے، تو اندر پیسے ہوتے ہیں اسے رکھے، لیکن ادھار لے رہے ہیں، وہ دل نہیں کرائیں گے اس کو پیسے دوں، ہفتے کے بعد ہی دوں گا، 2 ہفتے کے بعد دوں. اس کی یہ ایک مرض ہے. یہ کیا چیز ہے؟ یہ مرض ہے آدمی کے. اتنی محبت ہو جاتی ہے پیسے سے، اس کو چوم چوم کے رکھتا ہے، دیکھ دیکھ کے روتا ہے اس کو پیسوں کے لیے، اور پتہ نہیں کیا حالات ہو جاتے ہیں، پیسہ اس کو بس محبت. شیطان نے ڈالی ہے. شیطان کس کی محبت ڈالتا ہے؟ مال کی. اور اللہ کس چیز کی محبت ڈالتا ہے؟ اعمال کی. جب اعمال بڑھ رہے ہیں تو سمجھو اللہ محبت کر رہا ہے، اور جب مال بڑھ رہا ہو تو سمجھو کون محبت کر رہا ہے؟ اونچا بولو ذرا. شیطان اس سے محبت کرتا ہے نا. مال بڑھایا جا رہا ہے، ٹک 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 بس جگایا جا رہا ہے، اس کی ایسی کی تیسی گرایا جا رہا ہے، پیسے گنے جا رہا ہے، پتہ نہیں خرچ بھی اور خرچ بھی نہیں کرتا. مال ہے اور بہترین قسم کا ایک مشروب رکھا ہے، کتنے کا ہے یار؟ جی بڑا مہنگا کر دیے یار، اتنا 1.5 پاؤنڈ کا ہو گیا. ہم نے تو پہلے دیکھا تھا ہمارے 1 پاؤنڈ 40 پینس کا تھا، 10 پینس بڑھ گیا. نہیں جی میں تو نہیں لیتا. آتے ہیں نا آپ واپس ایسے، کافی تو دکانوں سے واپس آتے ہیں. اب بچے سیکھ رہے ہیں جی ہمیں دے دیں، نہیں بہت مہنگا ہے، پاگل ہو گئے تم، ہمارے پاس کہاں پیسہ ہے، نہیں دلا رہے ان کو. ہوتا ہے ایسے. یہ کہتے ہیں مال کی محبت. اس کی مجبوری کیا ہے جو حدیث بتاتی ہے؟ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ بخیل لوگ ہوتے ہیں، کنجوس، مکھی چوس. عیب ہے. رات کو نہ جاگنا بھی عیب ہے، یاد رکھیں. یہ نیچر ہے ایک مومن کی. یہ مومن جب پیدا ہوتا ہے اس میں یہ نیچر ہے، قدرتی عادت ہے کہ اپنے رب کو رات کو یاد کرتا ہے. اس کے اندر یہ پیدا کی نا چاہیے. تو جب انسان میں بیماری آ جاتی ہے تو اس بیماری سے نیچر اس کی ختم ہو جاتی ہے. وہ سمجھتا ہے یہ حقیقت ہے، حالانکہ بیمار ہو گیا. جیسے آدمی کھاتا کھاتا چھوڑ دیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ بیمار. کیوں جی نہیں کھا رہا؟ نہیں جی نہیں، کیونکہ پتہ ہے کہ ان کے کھانے کی فطرت ہے، وہ بالکل جائز فطرت ہے، وہ کھائے. اگر نہیں کھا رہا تو ان نیچرل ہے، تو ہم کہتے ہیں بیمار ہو گیا. تو اسی طرح ہر عورت اور مرد مسلم کی نیچر ہے کہ اٹھ کے صبح تیسرے پیر پہ گھروں میں بجلی جل رہی ہے اور سبحان اللہ اور قرآنوں کی آواز آ رہی ہے، تلاوتوں کی آواز آ رہی ہے. ہوتا ہے ہمارے گھر میں ساری رات خرافات دیکھتے ہیں، بکواس دیکھتے ہیں، بیویوں سے لڑتے ہیں، پھر شیطانی چلتی ہے اور پھر صبح خراٹے مارے پڑے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ مرض ہیں، یہ ڈیزیز ہیں روحانی. ان بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں. اگر اللہ والوں کے پاس جانے کے بعد یہ بیماری ختم ہو رہی ہیں اور چیزیں نصیب ہو رہی ہیں، سمجھو الحمدللہ کام بن گیا. اور بن جاتا ہے، جا کے دیکھ لینا فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ڈاکٹر ہوتے ٹھیک کرتا ہے. دوسری بیماری، تیسری بیماری ایک اور جناب جو صرف انسان کے مومن کیا ہوتا ہے؟ بہادر ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہوتا ہے جی؟ بہادر ہوتا ہے. بہادر جو ہے نا، جو بریوری جو ہے نا، بریوری یہ جسم سے نہیں ہے، ڈنڈ بیٹھوں سے نہیں آتی، ایکسرسائز سے نہیں آتی، جم سے نہیں آتی ہے، جسموں سے نہیں آتی ہے، دونوں سے نہیں آتی. نہیں، بہادر وہ ہوتا ہے جس کا دل مضبوط ہوتا ہے. بہادر کیا مضبوط ہوتا ہے؟ دل مضبوط ہوتا ہے. دیکھا نا صحابہ کرام، ان سے بہادر تھا کوئی بڑا؟ اللہ نکلے تب بیڑا ہی پار ہوتا تھا چاروں طرف سے. الحمدللہ 7 دن کے لیے کچھ کھایا نہیں ہوتا تھا، لیکن کوئی سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا. پکار ایسی ہوتی تھی ان کی. الحمدللہ ڈرامہ نہیں ہوتا تھا، اتنا اسلحہ یہ کچھ نہیں، بس ایک چیز، نام اللہ کا، اللہ ہی اللہ. بس کس سے؟ اس سے بہادر کچھ نہیں. پتا تھا حق. بہادر کیا؟ بہادر کس چیز سے لڑتا ہے؟ حق سے لڑتا ہے. کس چیز سے؟ حق سے. اس کو پتا ہے حق ہے، ختم. اس میں طاقت آ گئی، جس میں طاقت آ گئی اس کو دیکھتے بہت اونچا انسان بن گیا. حق کے لیے کھڑتا ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے. 3 چیزیں ہیں. ذات کی عبادت، یہ مختصر چیزیں بتائیں آپ کو، ان کی جو فضائل میں بتائیں. نمبر 2، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، غریب کو دینا، کسی بیمار کو دینا، کسی بس اس کا زندگی یہ ایک شیوا ہو کہ پورا دن میں، چلو ہفتے لگا لو، ہفتے میں ہوں گا تو اتنا حصہ میں نے اپنے لوگوں، غریب لوگوں کے لیے رکھ دیا. بھائی یہ پڑھا، بس کریں گے بھائی سب. پکی بات. جمعے کو نکلے گا صدقہ، ڈبے بنائیں گے اپنے اپنے، ہر ایک کا ہونا چاہیے. کیا کریں گے؟
ایسے کرنے ایک ڈبہ بنا لیں, جب جمعہ پڑھنے جائیں جمعے کے دن تک یاد نہیں تو ہفتے میں ڈال سکتے ہیں. کہتا بھائی اب جتنے جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں ماشاء اللہ, یہاں میں دیکھ رہا ہوں حیثیت تو آپ کی ایسی کہ 50 کا نوٹ نکلنا چاہیے اللہ کے فضل سے, ہفتے کے بعد ڈبے میں ٹھک سے 50 کا نوٹ ہونا چاہیے. وہ بھی نہیں تو کم سے کم درجہ رکھ لیں آپ 5 پاؤنڈ. ہاتھ کھڑا کرو بھائی 5 پاؤنڈ والے, 5 پاؤنڈ تو چلے گئے چلے گا. اللہ کی قسم خواہ کہتا ہوں 5 پاؤنڈ میں آپ دیکھنا برکت کتنی ہوتی ہے, حیران ہوتی ہے. کتنے لوگ اس سے خوراک کھا لیں گے آپ کے, کتنے غریب پیٹ بھر جائیں گے ان لوگوں سے, اور کتنے اللہ پلٹ کے آپ کو ان کی دعاؤں سے آپ کو دے گا کتنی کتنی چیز. یہ کیا ہے؟ بیماری ہے. اچھا یہ نہیں کہ آپ دینا نہیں چاہیں گے, بس پرواہ نہیں, خیال ہی نہیں کہ ہے کچھ چیز نہیں. یہ سب ان عبادتوں سے اونچی نکل جائیں گے جو آپ ہم کرتے ہیں. اتنی بڑی عبادت, ایک غریب کی دعا نکلی ہوئی الحمدللہ عرش سے اوپر نکل جاتی ہے, عرش کو پھاڑ دیتی ہے. ایک غریب کی آہ نکلی, اتنی بڑی چیز ہوتی ہے. تو جمعے کے روز ہم نے کیا کرنا ہے, جتنی حیثیت ہوتی ہے اس میں اپنے ڈبے میں بنا کے اس میں صدقہ ڈال دیں. بس مرضی جب نکال دیں, کوئی غریب ہے اس کو دے دیں, کٹا دے دیں, یا رمضان میں نکال دیں, یا نکال دیں جتنے ہو. چلو بھائی اتنے جمع ہو گئے میرے, ان کو نکال دیں. ڈبہ صدقے ہوگا الحمدللہ, گرمی ہوگا کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ کی, دم بوڑھا اس مٹھی نکالے لوگوں کو تقسیم کر دیا. بولے سبحان اللہ. ایسا بھرا رہے گا آپ کا. اب یہ بھی نہیں آدمی صدقہ دینے کیوں کنجوسی کرتا ہے, بھائی مسجد میں جائیں گے تب ڈالیں گے. چلو کوئی مسجد میں مانگنے والا آئے گا اس کو تب دیں گے, یا کوئی بھائی آتے ہوتے ہیں جس طرح ہمارے ماشاءاللہ معزز مہمان آتے ہیں اپنے مدرسوں کے لیے, اس کے انتظار کرتے ہیں ان کو دیں گے. تو یہ انتظام اس وقت آپ جاتے ہیں یا نہیں جاتے؟ نہیں, ڈبہ رکھا ہو الحمدللہ, جو آتا جائے اس کو دیتے جائے, مٹھی بھر بھر کے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ایسا انداز تھا دینے کا کمال درجے کا. ایک دفعہ اتنا مال آیا نا عائشہ صدیقہ کے پاس, یہ عورتوں کی بات کر رہا ہوں, بعض عورتیں بہت اچھی ہوتی ہیں الحمدللہ, صدقہ دیے بغیر چین ہی نہیں آتا. میں جانتا ہوں کچھ عورتوں کو, تھوڑی سی بات ہے یہ صدقہ جی, تھوڑی یہ صدقہ جی, ایسے صدقہ نکالتے ہیں تو سبحان اللہ دل خوش ہو جاتا ہے. بھائی کیا اللہ نے دیکھا, حالانکہ کنجوس ہوتی ہے عورت, دیکھتا ایسا صدقہ جی. اور صدقے کا اتنا بڑا معاملہ ہے نا, اتنا زبردست کہ بڑی سی بڑی مصیبت کو. ایک بزرگ تھے کسی سے گئے ٹھہرنے کے لیے گئے, تو ان کے انداز تھا صدقہ دینے کا. ان گئے تو اس پہ رات سے پہلے انہوں نے صدقہ ڈالا. صبح اٹھے تو اتنا بڑا ناگ, سانپ ہوتا ہے نا, سانپ سے بڑا کیا ہوتا ہے, ناگ, بہت بڑا ہوتا ہے ناگ. دیکھا ساتھی مرا پڑا ہوا بسترے کو, ڈنگ نہیں مار سکا. تو انہوں نے اللہ کی تعریف کی کہ سبحان اللہ مولا, کیا تیرا صدقہ ہے کہ تم اتنی بڑی چیز سے مجھے نجات دلا دے. ہمت ہی نہیں صاحب کو ان کو مار لے, صحیح رات ساتھ پڑا ہے, نہیں مار سکا. یہ پریشانی, یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, مر گیا, لٹ گیا. صدقہ دینا شروع کریں, بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں. کرو گے بھائی 3 چیزیں کیا کیا بتائیں گے, بھول گئے. پہلی چیز کیا تھی, تہجد. وہ تو عشاء کے بعد بن جائیں گے انشاءاللہ, اس کو بڑھانا ہے ہم نے اوپر تک. سٹارٹ کر دیں, تو ہم جتنے کمزور ہیں اس انداز سے سٹارٹ کر دیں. کوئی آدمی بغیر تہجد کے نہ ہو. جو عورت مرد سن رہی ہے تو اس کا حق ادا کرے آج کی اس میسج کا کہ اس نے تہجد ضرور پڑھنی ہے, عشاء کے بعد سے شروع کر دینا پڑھنا. اچھا دوسری چیز کیا بتائی ہاں جی, خرچ کرنے کا طریقہ آپ کو بتایا. تیسری چیز بہادر کیا الحمدللہ, کہ پیچھے نہیں ہٹنا, کہ حق بات ہو تو سامنے کھڑے ہیں الحمدللہ, اللہ کے راستے میں کھڑے ہیں, ڈٹے ہیں بھائی, دیکھیے بہادر ہے. تو 3 چیزوں کے تینوں کے عیب ہے. وہ عاجز ہوگا, نہیں کر سکے صبح رات کی عبادت, نہیں اٹھ سکتا رات کی عبادت. اتنا عاجز کہ بیچارہ عشاء کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتا. ایسے ہی ہوتے ہیں لوگ, نہیں ہوتے جو سن رہے ہوں گے ایسے بھی ہیں. مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں بہت سے لوگ سن رہے ہیں, لیکن ایسے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ عشاء کے بعد تھوڑا بیٹھ بھی سکیں, سنبھل بھی جائیں. فرض بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. عاجز ہوتے ہیں نا لوگ, بہت سے بیمار بھی ہوتے ہیں بیچارے, بزرگ, بہت پرابلم ہے دنیا میں, بڑی بڑی بیماری بیچارے. تو عاجز ہے, تہجد کی نماز پڑھنا نہیں چاہتا لیکن اب ثواب لینا چاہتا ہے. خرچ کرنے کا معاملہ سے کہ بیچارہ خرچ کرنا چاہتا ہے, بہت دل بہت کرتا ہے, لیکن ایک کیا ہے, بیماری آ گئی. کس چیز کی؟ بخل کی. ہاتھ ہی نہیں نکلتا جیب سے, دل ہی نہیں کرتا کوئی کسی کی خدمت کرو. جیب میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جہاں کھجلی شروع کر دیتا ہے پیٹ میں, وہ تو کھجلی کے لیے ہاتھ ہی, جیب میں تھوڑی ہاتھ ڈالا تھا, میں تو پیٹ کھجا رہا تھا, ہے نا. تیسری چیز کیا؟ بزدل,
جہاں دیکھا وہ پیچھے بھاگ گیا ایک دم. جب دیکھا حق کی کوئی بات ہو رہی ہے بھی چلو بولنا پڑ رہا ہے، دیکھو سب سے پہلے پیچھے سے نکل گیا. قدم بڑا اور نواز شریف والا معاملہ ہے کہ اس کو کر کے پیچھے سے بھاگ گیا، ساتھی چھوڑ دیا. 3 چیزیں سبحان اللہ. حدیث کا مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ یہ ذکر کرنے والوں کو خوشخبری دے رہا ہوں کہ کسی میں یہ 3 عیب ملتے بھی ہیں. وہ عاجز بھی ہے، بزدل بھی ہے اور کنجوس بھی ہے. تو سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا ان تینوں آدمیوں کے لیے پھر میں ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ پھر بھی خالی نہ رہیں. ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں. کیا دین ہے ہمارا، سبحان اللہ. اللہ کیا رحمت اللہ العالمین ہے، کہاں سے نکال کے کہاں مارا. اتنی بڑی بات ہے کہ یہ تو کر سکتے ہو کہ کم از کم 3 ہی دفعہ اللہ اللہ کہہ دو تو ذاکر ہو جاؤ گے. کیونکہ اللہ کے نام سے بڑا کوئی ذکر نہیں اور استقامت سے بڑی کوئی عبادت نہیں. تو یہی عادت ڈال لو گے، چلو سارا دن رات کو سونے سے پہلے کہ میں استقامت کروں گا اور تیرا نام ذکر میں نے کرنا. 3 دفعہ اللہ کا نام لے دو، آخرت میں وہ کثرت سے ذکر کرنے والے بندے اور کرو گے. بھائی کیا چیز کرنی ہے؟ اللہ کا اس سب چیزوں کو اللہ تعالیٰ ہمیں سارے انعامات عطا فرمائے گا جو میں نے آپ کو عرض کیا. اللہ کے ذکر سے محبت کریں، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا احسان ہے اللہ کا. جب ذکر کرنے بیٹھے تو کچھ نہ سوچیں ثواب آ رہا ہے، بزرگ بن رہا ہوں، یا مزہ آ رہا ہے، یا میں کروں نہ کروں، پتہ نہیں چل رہا ذکر ہو بھی رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے. کچھ نہ سوچو، بس اس کے بعد سوچو کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، سب کچھ مجھے مل رہا ہے. بس اس سے بڑا انعام کوئی نہیں. سب سے بڑا انعام مجھے یہ ملا ہے کہ میں اللہ کا نام لے رہا ہوں. بس تھا نہیں فرما، اس سے بڑا انعام ہی کوئی نہیں کہ اللہ نے اپنا توفیق دے دی. کروڑوں اربوں لوگ انسان سے زندے ہیں، بڑے بڑے ان کے جناب مناظر ہیں دنیا کے حساب سے، بڑی بڑی چیزیں کروڑوں اربوں آپ نظر آئیں گے. کروڑوں اربوں آدمی ایسے ہیں جن کو ان کو توفیق نہیں دے گی، وہ کہتے ہیں اللہ کہتے ہیں. ہے کوئی بڑے بڑے پریزیڈنٹ ہوں گے، وزیر اعظم ہوں گے، پتہ نہیں کیا کچھ ہیں، کاریں کھڑی ہوں گی، جہاز چل رہے ہوں گے، بڑے انتظار کر رہے ہوں گے. اللہ کہہ رہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. اور ہمیں دیکھو بولے سبحان اللہ، بولے اللہ. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، اس کو جو بولنا چھوٹے بچے 3 سال بولے اللہ، سبحان اللہ، کتنا بڑا کرم ہے مولا. ابھی ہم سمجھ نہیں نا اس دولت کو سمجھ رہے، پونڈ کو سمجھتے ہیں. پونڈ ہو جو کیا بات ہے، کیا چمک رہا ہے، نقشہ چینج ہو گیا پونڈ کا، ہر نقشہ پتہ ہے پونڈ کا. لیکن کتنی بڑی اللہ نے یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کا نام لے رہے ہیں اللہ، سبحان اللہ. کبھی بھی اس پہ میرے دوستو یاد رکھنا، کبھی بھی اس پہ یہ نہ کہنا کہ یہ کچھ مل ہی نہیں رہا، کچھ فائدہ نہیں ہو رہا. بہت بڑا یہ شکوہ ہوگا اللہ سے. ایسا نہ ہو کہ اللہ شکوے کی وجہ سے کہتا اچھا ٹھیک ہے پھر میں تجھے بتاتا ہوں کہ نام لینے سے کیا ہوتا ہے. اللہ کریں گے کبھی ایسے؟ کبھی نہیں کرنا. بہت شکر کرنا ہے. شکر میرا مولا، شکر میرا مولا، شکر میرا مولا، تو نے مجھے اپنا نام لینے کی، ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہم جمع ہوئے ہیں. چلیں اب درود شریف پڑھیں. بسم اللہ الحمد للہ الصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المسلمين طه ياسين الحبيب الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وهزلنا وجدنا وخطأنا ومدنا كل ذلك عندنا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ثبتنا على الإيمان وأمتنا على الإيمان وأجرنا يوم القيامة مع الإيمان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.